اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سب سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ سب میرے ساتھ مل کر آقا دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، رمضان المبارک کا برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ شروع ہونے کو ہے۔ رمضان المبارک کی بڑی ہی برکتیں ہیں اور بڑی ہی رحمتوں والا یہ مہینہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین سرکش جنات کو قید کر لیا جاتا ہے اور دوزخ کے سب دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پس اس کا کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پس اس کا کوئی بھی دروازہ بند نہیں رہتا، اور ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے خیر کے تلاش کرنے والے آگے آ، اور اے شر کے تلاش کرنے والے رک جا، اور اللہ رب العزت کی طرف سے بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اور یہ معاملہ رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اتنی زیادہ فضیلت ہے رمضان المبارک کے مقدس اور بابرکت مہینے کی۔ آج میں آپ کے ساتھ جو عمل شیئر کروں گی، جو وظیفہ شیئر کروں گی، بہت ہی آسان، بہت ہی مجرب اور طاقتور عمل ہے، اور آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو موٹاپے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، موٹاپا ایک بہت بڑی بیماری ہے جو مختلف بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے رمضان المبارک جیسا مقدس اور بابرکت مہینہ ہمیں عطا کیا۔ اس مہینے سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، اپنی دعائیں اللہ سے قبول کروائیں، اپنے مسائل اللہ سے حل کروائیں، پریشانیوں مصیبتوں سے نجات پائیں، بیماریوں سے نجات پائیں، اور اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں کا حقدار ٹھہرائیں، اور صحت و تندرستی اور شفا والی زندگی پائیں۔ آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، جو وظیفہ بتاؤں گی، جس طریقے سے بتاؤں گی اسی طریقے سے کریں، انشاءاللہ بفضل خدا اس عمل کے کرنے کے بعد آپ کو ورزش کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا رمضان المبارک کے مہینے کے اندر آپ کا 20 سے 25 کلو وزن کم ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان المعظم کے آخری خطبہ میں فرمایا کہ اے لوگو، تم پر ایک بہت ہی مقدس اور بابرکت مہینہ آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت بہت جلد بابرکت اور عظمتوں والے مہینے کے سائے کو ہم پر فگن کرنے والا ہے۔ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس مہینے میں اللہ رب العزت نے نفلوں کا ثواب سنتوں کے برابر، اور سنتوں کا ثواب فرضوں کے برابر، اور فرضوں کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھا دیا ہے۔ یعنی کہ اس مہینے میں کی جانے والی ایک نیکی کا ثواب آپ کو 70 گنا زیادہ دیا جائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، کتنا ہی مقدس مہینہ ہے کہ ایک ہم نیکی کریں گے اور اس کا اجر و ثواب ہمیں 70 گنا زیادہ دے دیا جائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس مہینے میں جتنا زیادہ ہو سکے ذکر الہی کریں، تلاوت قرآن کریں، اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھیں۔ رب کریم دنیا اور آخرت کی کامیابیاں آپ کا مقدر بنا دے گا۔ رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں آپ اللہ سے رحمت کا سوال کریں، اللہ کی رحمتیں لوٹنے کے لیے رب کریم سے دعائیں کریں کہ مولا ہم پر اپنی رحمتوں کی بارشیں برسا، اور بارش اس طرح برسانا کہ ہمیں محسوس ہو کہ ہم اس بارش میں نہا رہے ہیں اور اپنے گناہوں کو دھو رہے ہیں، اپنے گناہ اپنے سروں سے اتار رہے ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور
صبر کا اجر جنت ہے۔ جس کو جنت چاہیے اسے چاہیے کہ اس مہینے میں بھوک اور پیاس کو برداشت کرے، اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے احکامات پر چلے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئے سنت پر عمل کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کثرت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ اور یاد رکھیں اس مہینے میں ہر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور اگر کسی نے اس مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ کھلوایا تو وہ اس کے لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے، بخشش کا ذریعہ ہے، جہنم سے خلاصی پانے کا بڑا ہی اچھا ایک سبب ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ہم سب کو چاہیے اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق روزے داروں کے روزے کھلوائیں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، کیونکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کو رب کریم 10 گنا زیادہ عطا کرتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اللہ کی راہ میں دیتے رہو، تمہارے پاس آتا رہے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، رمضان المبارک کے مہینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس مقدس مہینے میں آپ کو جو بھی وظائف بتلائے جائیں ان وظائف کو کریں، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کریں، نمازیں اور تراویحاں پابندی سے پڑھیں، انشاءاللہ بفضل خدا پھر دیکھیں اللہ کی رحمتیں آپ پر کس طرح برستی ہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو دن میں 2 مرتبہ کرنا ہے، ایک مرتبہ سحری میں اور ایک مرتبہ افطاری میں، کیونکہ سحری کا وقت بھی بڑا ہی فضیلت اور برکت والا ہوتا ہے اور افطاری کا وقت بھی بہت ہی برکتوں والا ہوتا ہے۔ تو آپ نے ان دونوں اوقات میں جو عمل کرنا ہے، جو وظیفہ کرنا ہے، اب میں آپ کو وہ عمل بتانے لگی ہوں کس طریقے سے آپ نے وظیفے کو کرنا ہے، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1 پہ آپ نے اس عمل کو سحری کے وقت کرنا ہے۔ جب آپ روزہ رکھ لیں یعنی سحری کر لیں تو سحری مکمل کرنے کے بعد ایک مرتبہ آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ جب آپ ایک مرتبہ درود و سلام پڑھ لیں تو پھر آپ نے 3 مرتبہ سورۃ قریش پڑھنی ہے، اور یاد رکھیں جب آپ نے سورۃ قریش پڑھنی ہے تو بما بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنی ہے، یعنی جب آپ نے درود پڑھ لینا ہے، درود پڑھنے کے بعد بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، پھر آپ نے سورۃ قریش پڑھنی ہے۔ دوبارہ جب آپ نے سورۃ قریش پڑھنی ہے تو پھر آپ نے ساتھ بسم اللہ کو ضرور پڑھنا ہے۔ اسی ترتیب سے تیسری مرتبہ بھی پہلے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے اور پھر آپ نے سورۃ قریش پڑھنی ہے۔ 3 مرتبہ بما بسم اللہ آپ نے سورۃ قریش پڑھنی ہے۔ آخر میں آپ نے پھر ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ جب آپ وظیفہ مکمل کر لیں تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں پہ پھونک مار دینی ہے اور اپنے ہاتھوں کو پھر آپ نے اپنے پیٹ پر پھیر دینا ہے۔ موٹاپے کی وجہ سے ماس لٹکنا شروع ہو گیا ہے تو آپ دم کیے ہوئے ہاتھوں کو چہرے پر بھی مار سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ بہت زیادہ موٹاپے کا شکار ہیں وہ اپنے پورے جسم پہ یہ ہاتھ پھیر سکتے ہیں۔ نمبر 2 پہ آپ نے جب افطاری کرنی ہے تو افطاری کرنے کے بعد جب آپ نے کھانا کھانا ہے تو کھانا کھانے کے بعد آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ پانی پینے کے بعد آپ نے اس وظیفے کو نہیں کرنا۔ جب آپ کھانا کھا لیں، چاہے ایک لقمہ ہی کیوں نہ کھائیں، کھانا کھانے کے بعد آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ سحری کریں پھر بھی بعد میں آپ نے وظیفے کو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ افطاری کریں تو افطاری کرنے کے بعد پھر آپ نے ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ 3 مرتبہ بما بسم اللہ سورۃ قریش پڑھنی ہے۔ آخر میں پھر آپ نے ایک مرتبہ درود پڑھنا ہے، اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار دینی ہے، اور جہاں جہاں سے آپ کا ماس لٹک رہا ہوگا، جس جگہ پہ موٹاپے کی زیادہ نشانیاں ظاہر ہو رہی ہوں گی یا جس جگہ سے ماس زیادہ بڑھ گیا ہوگا تو اس جگہ پہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو پھیر لینا ہے۔
اب یہاں ایک ضروری بات سنتے چلیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن پاک نہیں پڑھے ہوتے لیکن موٹاپے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، تو ایسے لوگوں کے گھر والوں میں سے چاہے کوئی بیٹی کر لے، چاہے کوئی بیٹا کر لے، یا گھر والوں میں سے کوئی بھی فرد اس وظیفے کو کر کے اس انسان پر پھونک بھی مار دے اور ہاتھوں پہ دم کر کے اس کے پورے جسم پہ بھی پھیر دے۔ بہت ہی آسان عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، اس کی فضیلت و برکات اتنی زیادہ ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہی انشاءاللہ بفضل خدا 20 سے 25 کلو وزن آپ کا کم ہو سکتا ہے، بشرط یہ کہ وظیفہ آپ پورے یقین سے کریں، آزمائش کے طور پہ وظیفے کو نہ کریں، کیونکہ اگر آپ اللہ کی پاک کلام کو پڑھ کے آزمائیں گے تو رب کریم آپ کو بھی آزمائش میں ڈال دے گا، اور اللہ کی آزمائش بہت سخت ہے، ہم اس آزمائش کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ جس بندے کا یقین پکا ہوگا، رب کریم دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اس کا مقدر بنا دیں گے۔ سحری یا افطاری کے وقت جو دعا مانگی جائے، رب کریم اس دعا کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک جگہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ قبولیت کا مہینہ ہے، اس مہینے میں دعاؤں کی قبولیت کی جاتی ہے اور کثرت سے کی جاتی ہے۔ تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کریں اور اپنی باتیں اللہ سے منوا لیں، کیونکہ یہ ایسا مقدس مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ کو اپنے بندے پر بڑا پیار آتا ہے، کیونکہ بندہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، نمازیں ادا کرتا ہے، تلاوت قرآن سے اپنی زبانوں کو تر رکھتا ہے، تو رب کریم کو بندے پر بڑا پیار آتا ہے۔ تو اسی پیار کے صدقے اللہ رب العزت بندے کے ہر بگڑے ہوئے کام کو سلجھا دیتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ رمضان المبارک میں لازم کریں، اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔